بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ناظرین، ماہ دسمبر میں یعنی دسمبر کے مہینے میں ہمیں امرود کے باغ کی کس طرح سے کیئر کرنی ہے، یعنی اس کو کون سی اس کے اوپر جو ضروری عوامل ہیں جو ہم بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے کریں گے، وہ کون سے ہیں۔ تو ناظرین، دسمبر کے مہینے میں ناظرین جو سب سے اہم اور ضروری کام کرنے والا ہے وہ ناظرین ہے کہ گوبر کی کھاد۔ ناظرین، گوبر کی کھاد سب سے اچھی تصور کی جاتی ہے، اور کیمیائی دیسی کھادوں کی طلب پودے کی ناظرین عمر کی قسم، زمین کی زرخیزی اور آب و ہوا کے انتظامی امور کے حساب سے ناظرین بدلتی رہتی ہے۔ ناظرین، ہم عام ایک حساب کے مطابق ہم 40 کلو گرام فی پودے کے حساب سے ناظرین گوبر والی کھاد دیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں آپ کو تو بتا دیں، دوسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ ناظرین فاسفورسی کھاد۔ ناظرین، فاسفورسی کھاد بھی ہم دسمبر میں ہی دیں گے، اور پوٹاش کی کھاد بھی۔ اور ناظرین، اس ماہ میں ہم جو پانی کا وقفہ ہے وہ 15 سے 20 دن یا 25 دن تک رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عمر کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاسفورسی کھاد کتنی ڈالنی ہے پودے میں۔ ناظرین، فاسفورسی کھاد جو ہے پودے میں 1 سے 3 سال کی عمر کے پودے کے لیے 500 سے 1500 گرام، اور ناظرین 4 سے 6 سال کے پودے کے لیے ناظرین 1500 سے 2000 گرام، اور 7 تا 10 سال کی عمر کے پودے کے لیے ناظرین 2000 سے 2500 گرام، اور 10 سال سے زائد عمر کے لیے ناظرین 2500 گرام، یعنی 2.5 کلو گرام ہم نے فاسفورسی کھاد ڈالنی ہے۔ اور تیسری اہم جو غذا ہے پودے کی وہ ناظرین ہے پوٹاش۔ پوٹاش ناظرین جو ہے وہ ہم 1 سے 3 سال کے پودے کے لیے ناظرین 100 گرام سے 400 گرام، اور 4 سے 6 سال کی عمر کے لیے پودے ناظرین ہم 600 گرام سے 1000 گرام، اور 7 سال سے لے کر 10 سال کے پودے کے لیے ناظرین 1100 سے 1500 گرام، اور 10 سال سے بڑے پودے کے لیے ناظرین 1500 گرام ڈالیں گے۔ اور اسی طرح سے ناظرین ہم جو امرود کے پودے میں ہے جو کھاد ہے گوبر والی، وہ بھی ناظرین 1 سے 3 سال کی عمر کے پودے کے لیے ناظرین 10 سے 20 کلو گرام، اور 4 سے 6 سال کے پودے کے لیے ناظرین 25 سے 40 کلو گرام، اور 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے پودے کے لیے ناظرین ہم 40 سے 50 گرام، اور ناظرین جو ہمارے 10 سال سے بڑے پودے ہیں ان کے لیے ناظرین 50 کلو گرام ہم ناظرین گوبر کی کھاد ڈالیں گے۔ اور ناظرین ایک اور بات سب سے ذہن نشین رکھیں کہ اس وقت ہم اس کو نائٹروجن یعنی یوریا وغیرہ کی کھاد یا نہیں دیں گے، لیکن ناظرین اگر آپ یاد رکھیں، اگر آپ کے پودے کے اوپر پھل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی پھل کھڑا ہے، تو آپ اس کو کیلشیم امونیم نائٹریٹ کی کھاد ڈالیں گے، کیونکہ ناظرین پھل کو سب سے زیادہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کی وہ ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور ناظرین ایک اور اہم بات کہ ناظرین جب بھی ہم نے یہ کھاد ڈالنی ہے، یہ اس سے پہلے ناظرین سب سے جن کھادوں میں ہم نے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، سب سے پہلے ہم نے گوبر والی کھاد ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پودے کے چاروں اطراف سے ناظرین اچھی طرح سے گوڈی کریں گے۔ گوڈی کرنے کے بعد ناظرین ہم اس میں اس کو 3 سے 4 دن کے لیے ناظرین پڑا رہنے دیں گے، اور جب 3 سے 4 دن کے بعد ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے، یعنی جو کھادیں پوٹاش اور فاسفورسی کھاد ناظرین ڈال کر اوپر سے پانی لگا دیں گے۔ اور ناظرین جو ایک اور بات اہم ہے کہ ہم نے ناظرین جو پانی ہے وہ چھوٹے پودوں کے لیے ناظرین وہ مقدار پانی کی کم دینی ہے، لیکن پانی کا وقفہ کم کرنا ہے، کیونکہ ناظرین اوپر سے یہ دسمبر میں یہ کورا پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ختم ہو جائے گا، اور پودے کے اوپر کور بھی لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو سب سے اہم ہے اس میں کہ ناظرین گوڈی میں یہ خیال کریں کہ آپ پودے کے زیادہ قریب اور گہری گوڈی سے نہیں کریں گے، تاکہ اس کی جڑیں وغیرہ پودے کی وہ متاثر نہ ہوں، کیونکہ ناظرین اگر جڑیں وغیرہ کٹتی رہیں گی تو وہاں سے اگر ہوا میں، کیونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے، زمین میں بھی نمی دیر تک رہتی ہے موجود، اس سے اسے فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو فنگس سے بھی اس کو محفوظ کریں گے،
ٹھیک ہے، اور جڑی بوٹیوں کا تدارک ناظرین یہ ضروری بہت لازمی ہے، کیونکہ جڑی بوٹیوں سے اس کو فنگس پیدا ہوتی ہے، اور کیونکہ ناظرین جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس میں جب اس کی جڑی بوٹیوں کو کھدائی کے لیے کاٹتے ہیں تو اس پر فنگس پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس سے اہم جو ضروری ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ گوڈی پودے کے چاروں اطراف میں مکمل کرنی چاہیے، چھتری کے نیچے۔ اور ناظرین یاد رہیں کہ یہ جو کھادیں ہم ابھی استعمال کرنے لگے ہیں، میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ماہ دسمبر میں ناظرین اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو سردی ہوتی ہے، دوسرا گرمی جو ہے وہ گوبر والی کھاد جو ہم ڈال دیں گے گرمیوں میں تو اس کو حل ہونے میں، اس کو ڈیزالو ہونے میں یا مٹی میں حل ہونے میں تھوڑی سی زیادہ جو ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمیوں میں ویسے پانی کی شدت کمی میں یہ ہوتی ہے، شدت بڑھ جاتی ہے پانی کی کمی کی، اور ہم مناسب پانی نہیں لگا سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے پودے جھلساؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ماہ دسمبر میں ڈالتے ہیں۔ دوسری اس کی اہم جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ ہمارے جو پودے ہوتے ہیں وہ جو خوراک ہم جو کھاد ڈالتے ہیں گوبر والی کھاد، یہ اس سے فوراً اس پودوں کو دستیاب نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی یہ ڈی اے پی اور یا فاسفورسی کھادیں اور پوٹاش وغیرہ۔ ناظرین اس کو بھی پودے کے استعمال میں آتے ہوئے کم سے کم 8 سے 10 دن لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہم دسمبر میں ڈالیں گے تو یہ آہستہ آہستہ پودے کو میں استعمال اس کو کرنا شروع کرے گا، 15-20 دن کے بعد اس کو یہ اچھی طرح سے استعمال کرنا شروع کرے گا۔ اور دوسرا ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، یعنی تھوڑی سی سردی کم ہوگی تو ناظرین اس وقت یہ ہوگا کہ ہم اس کی نائی پھوٹ آئے گی، جب نائی پھوٹ آئے گی اس کے اوپر پھل بنیں گے، پوٹاش وغیرہ کھاد سے اچھے پھول بنتے ہیں، زیادہ پھول آتے ہیں پوٹاش کھاد کی وجہ سے، تو وہ اور دوسرے میکرو نیوٹرنٹس کی فوراً اس وقت ہم سپرے کریں گے، وہ بعد میں ہم کریں گے، اس وقت بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے کہ اب ہم نے میکرو نیوٹرنٹس کب دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نائٹروجن یوریا کھاد جو اس پودے کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے کب دینی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام تاہم کو پہنچا، اپنی دعاؤں میں رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔